سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی راہ چلاتے یہ ہیں. تو ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہی ہیں. یہ مہمان نوازی سکھاتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو صفت کریمانہ ہے، شان کریمانہ ہے، اس پہ کلام کیجیے. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. بے شک مہمان نوازی یا مہمانوں کو بلانا یہ شیوہ انبیاء ہے. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی دعوتوں کا، کہ انہوں نے کیسے مہمانوں کو دعوت دی اور کس طرح سے کھانا کھلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ مہمانوں کو خوش دلی سے ویلکم کرتے تھے، خود میزبان بھی بنے، مہمان بھی بنے. اور مہمان نوازی ویسے آپ دیکھیں تو انسان کے ایک باعظمت ہونے کی دلیل ہے، جود و کرم کی اس کی علامت ہے. اور یوں بھی غور کریں تو ایک انسان جب خندہ پیشانی سے کسی سے ملتا ہے تو محبت اور عزت کا تبادلہ ہوتا ہے. گویا آپ کسی کو مسکرا کر آپ اسے اعتماد دے رہے ہیں. تو اس لیے ایک وہ لفظ بولا جاتا ہے نا، خندہ پیشانی. آپ غور کریں تو خندہ پیشانی کیا ہے؟ کہ پیشانی آپ کی مسکراتی ہوئی ہو. سبحان اللہ. ایک منافقت والی مسکراہٹ چہرے پر نہیں کہ ادھر ماتھے پہ اندر بل پڑے ہوئے ہیں، نہیں. مہمانوں کو ویلکم کرنا ہے. وہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے، چل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک محبت سے ان کو ویلکم کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مہمان نوازی کرنا. اور اس کی وجہ سے رزق اور روزی تیزی سے گھر میں آتی ہے، خیر و برکت داخل ہوتی ہے. اسلام کی دعوت کا آغاز ہی دعوت پاک سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کو کوئی صفا پہ بلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. یہ مشہور دعوت ہے کہ جس میں کسی نے بھی اسلام تو قبول نہیں کیا سوائے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں، حالانکہ وہ کم سن بچے ہیں، فرمایا میری ٹانگیں کمزور ہیں، میری آنکھیں کمزور ہیں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا. تاریخ کی نگاہوں نے ایسا بچہ بھی نہیں دیکھا، ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو پھر بھی آپ باقی بھی معاملات میں دیکھیں تو اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے. اسلام کا مزاج ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں. جو فرد زیادہ ملتا ہے اچھے طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صبر زیادہ ہے، وہ مہمان نواز ہے، وہ خوشگوار خوش اخلاق احساس رکھتا ہے، تبھی وہ لوگوں میں مقبول ہے، تبھی لوگ اس کو عزت دیتے ہیں. تو اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ دیا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شریعت ہے ہی وحی الہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ نے اصول ہمیں عطا فرمائے. تو ان میں آپ دیکھیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کی دعوت ہے، بلاؤ رشتہ داروں کو، اچھا کھانا کھلاؤ. بیٹی بھی ہے تب بھی اس کا بھی عقیقہ ہے، بیٹے ہوں تو تب بھی عقیقہ ہے. شادی ہوتی ہے تو تب حکم ہے کہ ولیمے کی دعوت کرو، ولیمے پہ بلاؤ سب کو. پھر عیدین جیسے تہوار ہمیں عطا کر دیے، ان پر کیا ہے کہ آپ بلائیں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں، ملیں، دعوت کریں. تو اس لیے ایک پورا مزاج نظر آتا ہے اسلام کا کہ اسلام پسند کرتا ہے مہمان نواز ہوں آپ، لوگ آپ کے گھر آئیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، ایک محبت کا تعلق بڑھے. سبحان اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. برکتوں والی ذات ہے وہ، اس کا نام بھی برکتوں والا ہے. وہ ذات اللہ کی ذات ہے جس نے اپنا دسترخوان بچھایا اور اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا کہ فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب دیں سب کو، کھلائیں سب کو. تو وہ قاضی اعظم فرماتے ہیں کہ گویا وہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضور دعوت دے رہے ہیں، ساری مخلوق کھانا کھا رہی ہے. اللہ. اب یہ جو ساری مخلوق کھانا کھا رہی ہے یہ سب کی مہمان نوازی ہو رہی ہے اور حضور میزبان ہے گویا کہ، اور ہر ایک کو مل رہا ہے اور صدقہ حضور کا مل رہا ہے جو بھی کھا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید عالم جان عالم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں تو گویا آپ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. آپ غور کریں تو ساری تاریخ کے جتنی سیرت والوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، وہ جو ڈاچی ہے اس پہ گوشت چڑھ جاتا ہے، وہ طاقتور ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے. گویا پورے گھرانے کی آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو آپ تشریف لے جاتے ہیں ہجرت کے تو ام معبد کے خیمے میں اترتے ہیں اور کیا خوبصورت نعت خوانی کی انہوں نے. تو ایک مہمان نوازی کا بھی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بطور میزبان بھی اور بطور مہمان بھی آپ نے اپنی سنت بنا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.